ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے اس کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں ایلیویٹ ہو کے ہائی کورٹ کا جج ہو سکتا ہوں، وہ چھوڑ دے گا اپنا کام۔ آئین میں کسی جگہ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا تو وہ ججز نہیں اپوائنٹ ہو سکتے۔ کہ اگر ان کی نامینیشن آنا شروع ہو گئی تو وہ جو وکلاء جو سفارشی وکلاء ہیں ان کی سیٹیں ہی شاید ایلیمینیٹ ہوں۔ آپ کے پاس ایک اور وائڈر چوائس آ جائے گی تو ان کو بھی کنسیڈر کریں، آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی کنسیڈر کریں۔ تو آپ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں، وکلاء کے اندر بھی بہت میرٹ والے لوگ ہیں، وہ لیں۔ فلاں پولیٹیکل گروپ سے ہیں، فلاں جج کا رشتہ دار ہے، یہی میرٹ نظر آتا ہے۔ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہے، یہ بات ڈسکشن ہونا ہی بڑی ہمارے لیے جو ہے نا افسوسناک بات ہے۔ سیٹس آپ نے 10 فل اپ کرنی ہے تو آپ 150 بندوں سے پرفارما بھروا لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ اب تک کوئی 6 لسٹیں بھجوائی گئیں جو واپس ہوئیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہاں سے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں اور وہ لسٹیں واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، میرٹس کیا ہیں، کیوں یہ لسٹیں واپس آتی ہیں، کیوں لوگوں کو ہوپ دی جاتی ہے، اور کیوں صحیح لوگ نامینیٹ نہیں کیے جاتے، ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ظفر کالانوری صاحب۔ ظفر بھائی تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نو گو ایریا تصور کیا جاتا ہے، لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہے۔ جو کیوروسٹی ہے اس وقت کہ کیوں ایک طرف سے لوگوں کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ اہل لوگ ہیں، یہ میرٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ سے سپریم جوڈیشل کونسل اس کو واپس بھیج دیتی ہے کہ نہیں اس کو چینج کرو۔ Where are the dynamics actually being controlled? ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آرٹیکل 175 جو انسرٹ ہوا ہے بائی ورچو آف 18th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اس نے ذکر کیا 2 ٹیئرس ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے۔ پہلے ایک جوڈیشل کمیشن ہے اینڈ دین ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے۔ یہ دونوں ٹیئرز جو ہیں جب کسی کا نام ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور اپروو کر دیتے ہیں تو دیٹ گوز ٹو دی پریزیڈنٹ تھرو دا پرائم منسٹر ایونچولی، اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور وہ سپیریئر جوڈیشری کے ججز لگانے کا اس میں طریقہ کار ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں تینوں کے لیے، ویدر ہائی کورٹ ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، باڈیز یہی ہے، 2 ٹیئر باڈی ہے۔ جب سے یہ سلسلہ آیا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اور اب تو ہمارے جیسے لوگ جو اس پروفیشن سے ایک لمبے عرصے سے وابستہ ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں جس طرح سے جوڈیشری کی نامینیشنز کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے، اخباروں کے اندر لکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور وہ کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں ہوتی۔ یہ بڑے سیکرٹ ٹیمپلز ہیں جہاں کے ججز جو ہیں وہ ایک بہت ہائیسٹ پیڈسٹل پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح سے ڈسکشن ہونا اوپنلی یہ کبھی ہم نے پہلے سنا نہیں تھا۔ وجہ اس کی ایک تو یہ بنی کہ جیسے ہی 18th امینڈمنٹ آئی، ابھی اس کی میرا خیال ہے سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، اور اس کو چیلنج بھی کیا گیا سپریم کورٹ میں تھرو سم پٹیشنز 18th امینڈمنٹ ایز اے ہول کو۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی، کیس پینڈنگ تھا صرف جوڈیشری کی حد تک، آرٹیکل 175A کی حد تک ایک انہوں نے ڈائریکشن دی، اور ایک اور امینڈمنٹ تھا 19th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور اس میں یہ ہوا کہ ایک بیلنس جو تھا ججز کے حق میں ٹلٹ ہو گیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے اندر بار کی ریپریزنٹیشن بھی ہے، وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ لا منسٹر بھی ہیں، وہاں پہ نامنی آف پاکستان بار کونسل بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے سلسلے میں تو پروونشل جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں دیٹ از آلسو دیئر، لا منسٹر از آلسو دیئر، اور پھر ساتھ ساتھ پروونشل بار کے ایک نمائندہ کی بھی وہاں پہ حیثیت ہے۔ لیکن وہ بیلنس اس طرح ہو گیا کہ ججز جو ہیں ان کے حق کے اندر بیلنس شفٹ ہو گیا، سو ان کی پارٹیسپیشن بار کی جو تھی وہ منیمل ہو گئے۔ جو پارلیمانی کمیٹی کا رول تھا وہ بھی اس میں ایلیمینیٹ ہوا؟ جی، وہ اس طرح سے ہوا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ اختیار اوریجنلی جو 175 ہے آرٹیکل انسرٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کسی نام کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، اور وہ اگر نام ریجیکٹ کر دیں تو وہ واپس جوڈیشل کمیشن میں فار ریکنسیڈریشن جاتا ہے، اگر وہ پھر بھی پاس کر دیں تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو باؤنڈ تھی کہ پاس کر لیتے۔
انہوں نے یہ رول جو ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے سے، کچھ جج صاحبان تھے جن کی کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی اور ان کی کنفرمیشن کی سٹیج کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی نے ان کو کیونکہ کنفرمیشن کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا تو سو دے ور ناٹ کنفرمڈ، انہوں نے ایک پٹیشنز فائل کی بیفور دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے ان ججز کے فیصلہ کرتے ہوئے پارلیمنٹری کمیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی ان کو ججز کے کیونکہ پروفیشنلی کس طرح کا ان کا لیول ہے وہ نہیں ہوتا علم، تو اس لیے آلموسٹ اسے ریڈنڈنٹ اس باڈی کو بنا دیا کہ وہ ایک سٹیمپ لگانے والی باڈی رہ گئی ہے. آپ کہیں اگر پارلیمنٹ کا رول نہیں ہے اور سے نہیں ہے. اب سر معاملہ یہ آ گیا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس تک بات محدود ہوگی اور وہاں پہ بھی ججز کی جو سے ہے وہ زیادہ ہے بیکاز ان کا نمبر زیادہ ہے اور جو بار کونسل ہے ان کی ریپرزینٹیشن کمپیریٹیولی کم ہے، سو دے آر ان اے کنٹرولنگ پوزیشن. جی دیٹ از اٹ. مگر جو ایک میں سمجھتا ہوں زیادہ اعتراض والی بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ پروونشل ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے تھے ایز پر پریکٹس تو وہ اپنے سینئر ججز سے مشورہ کر کے تو ایک لسٹ بھجوایا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جنرلی پتہ ہوتا تھا کہ یہ لائرز اس کیلیبر کے ہیں کہ یہ کل جج ہو جائیں گے، تو تھوڑی تھوڑی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، 5-7 ججز اپوائنٹ ہوتے تھے اور عمومی طور پہ ان میں سے بڑی ٹاپ کلاس اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ میڈیوکر ہو گیا لیکن میجورٹی اچھے ججز کی ہوتی تھی. اب رولز کے مطابق یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ انیشیٹ وہ کرتے ہیں نام، اور انفارملی یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے اگر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یا سندھ ہائی کورٹ کی ہونی ہے تو متعلقہ چیف جسٹس صاحب ایک لسٹ بنا کر لے کر جاتے ہیں، اور وہ لسٹ جو ہے پہلے انفارملی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں جاتی ہے. تو کئی دفعہ جوڈیشل کمیشن میں ریجیکٹ ہوئی ہے، لیکن اب تو نوبت یہ آ گئی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے یہ باتیں آتی ہیں اور یہ اوپن سیکرٹ اب ہو گیا ہے کہ اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تشریف لے گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں فلاں جج صاحب سے ملے، چیف جسٹس صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے کہا جی اس لسٹ کو امپروو کریں، یہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ظفر بھائی مجھے یہ بتائیں جو لسٹیں گئیں ریسنٹلی اور وہ واپس آئیں اس میں جو جن لوگوں کی نامینیشنز یوزلی کی گئی اگر ان کے میرٹس دیکھنے ہوں تو کہا جاتا ہے جو جنرل ڈسکشن ہے میں آپ کے لیے وہ کھول دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ فلاں چیمبر سے ہیں، فلاں پولیٹیکل گروپ سے ہیں، فلاں جج کا رشتہ دار ہے، یہی میرٹ نظر آتا ہے. کوالیفیکیشن جو کسی بندے کی کریڈیبلٹی، اس کا پروفیشن کے لیے اس کا نام وہ نظر نہیں آتا. Is it like that? جی عمومی طور پہ ایسا ہے، ابھی بھی کچھ بڑے بڑھیا ججز عرصے میں بھی آئے ہیں اس عرصے میں، لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہے یہ بات ڈسکشن ہونا ہی بڑی ہمارے لیے جو ہے نا افسوسناک بات ہے کہ اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑے ظلم کی بات ہے وہ میں یہ آپ کو بتاؤں، لکھا کہیں نہیں ہے لیکن ان ریٹن ایک کنونشن سی ہے ہماری اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوور کیڈر سے بھی بہت سارے ججز جو ہیں وہ آتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، گو ان کی ریشو تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن بہت بہت بڑھیا ججز جو ہیں، میں سجاد علی شاہ صاحب کا نام لوں گا، نام صدیقی صاحب کا نام، رانا بھگوان داس صاحب کا نام لوں گا، کہ جسٹس فضل کریم صاحب کا نام لوں گا، جسٹس اختر حسن صاحب کا نام لوں گا، میں جسٹس عبید اللہ صاحب کا نام لوں گا جنہوں نے اپنا، اور ابھی ریسنٹلی محمود مقبول باجوہ صاحب کا نام لوں گا. بہت بڑھیا لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا کریئر ایز اے سول جج سٹارٹ کیا اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس تک بنے یا سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے ہماری اس کے اندر کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے جج بنائے. تو اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ مجھے 2-3 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایز اے ہول ایز این انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ جی یہ اپ ٹو دی مارک ہی نہیں ہے، اور ان کے ناموں پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو وکلا جو میڈیوکر ہیں یا تو پھر ان کو بھی ڈسکس کرنی ہے، ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. ایک بات دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اس طرح سے ڈسکشن ہونے سے یہ بری بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک اچھی جگہ پہ آپ لوگوں کو لے رہے ہیں، ان کی اپنی بھی ایک عزت ہے، آپ اس کو ملائن کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو، مثلا اگر سیٹس آپ نے 10 فل اپ کرنی ہے تو آپ 150 بندوں سے پرفارما بھروا لیتے ہیں. اب سارے بندوں کو امید ہوتی ہے اور وہ اوپن جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کی فیملیز ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جن میں ان کی ریپوٹیشن ہے. ایونچولی اگر آپ نے نہیں رکھنا تو اس کو اتنا اوپنلی جو ہے نا وہ ڈسکس، یہ میرا خیال ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اوپن، بہت پرسنل باتیں بھی اوپنلی ڈسکشن ہوتی ہیں. اور ایک بات جو غور کرنی چاہیے یہ جج صاحبان کو کہ ابھی بھی بڑے لائق لوگ ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہو سکتی ہے، تو میرٹ کو تھوڑی سی ترجیح دیں، میرٹ کو ترجیح دینی چاہیے. اچھا ظفر مجھے یہ بتائیں لوور جوڈیشری کی آپ نے بات کی، چونکہ ان کی ریپرزینٹیشن ہمیں آواز
नजर नहीं आती, वो फिर भी चूंकि दब जाते हैं, घबराते हैं, नहीं बात करते, लेकिन बहुत नाइंसाफी है कि वहां से लोग आप नहीं ले रहे और उनको आप डिस्करेज करते हैं। आप एक इंस्टीट्यूशन को उस वक्त तक ग्रो करने नहीं देते जब वहां पे आप उसको इंसेंटिवाइज नहीं करते। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि मैं एलिवेट होकर हाईकोर्ट का जज हो सकता हूं, वो छोड़ देगा अपना काम, वो होपलेसनेस की एक सिचुएशन में चला जाएगा। डू यू थिंक कि उनकी रिजेंटमेंट जो है वो जस्टिफाइड है और उनकी तरफ से भी शायद आवाज होनी चाहिए? दे बीन इग्नोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, इनकी कोई एसोसिएशन बनाने की इनको इजाज़त नहीं है और ये उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन बिफोर लॉन्ग आई टेल यू, जितनी उधर बेचैनी पाई जाती है, जिस तरह अभी पुलिस के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी जो है आईजीज़ तब्दील किए हैं, तो एक्स जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है कि ये नाइंसाफ़ी है कि आप इस तरह से लोगों को पॉलिटिकली जो है वो चेंज करते हैं और उनके टेन्योर जो है वो बिल्कुल भी सिक्योरिटी है नहीं। तो पुलिस बददिल हो गई है और लोग देख भी रहे हैं कि पुलिस के बारे में कि ये पोलिटिसाइजेशन से आप उनको डिस्करेज करते हैं। इसी तरह की बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में है और वो ये बात सोचते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं, नीचे जो सिविल जजेस हैं उन्होंने भी इवेंचुअली उनके पास अगर ये चांस हो कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमारी भी एलिवेशन हो जानी है। और भैया जो विषय कलम ये कहकर आप ये कह देंगे क्योंकि ये नीचे से आए हुए लोग हैं, इनको हमने बिल्कुल इस एट पार विद अदर समझते ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, तो ये नेगेशन है। और इस तरह से आपका ओवरऑल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें लोग डिस्करेज होंगे। एक ये बात। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइन में किसी जगह पे ये पाबंदी नहीं है कि जिन लोगों ने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया तो वो जजेस नहीं अपॉइंट हो सकते। मैं बड़े बड़े नाम मुझे याद आते हैं, जस्टिस कार्नेलियस साहब का नाम, जस्टिस कियानी साहब का नाम, जान साहब का नाम, जस्टिस जफरुल्लाह साहब का नाम, ये सारे के सारे जो हैं सिविल सर्विस से आए। रुक गया सिस्टम। मैं यहाँ पे एक वाकया कोट करना चाहता हूँ कि अभी एक करंट ऑफिसर ऐसी हैं जो ग्रेड 21 में है, 10 साल एज ए मैजिस्ट्रेट उन्होंने काम किया हुआ है एंड शी क्वालिफाई ऑन अ मेरिट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द जजशिप ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। जो डिपार्टमेंट है वही आपको नॉमिनेट नहीं करता, लॉ डिपार्टमेंट ही नॉमिनेट नहीं करता। वो कहते हैं कि जी नहीं, बिकॉज जब आपका ख्याल ये है कि अगर उनकी नॉमिनेशन आना शुरू हो गई तो वो जो वकला, जो सिफारशी वकला हैं, उनकी सीटें ही शायद एलिमिनेट हो। जी, मैं एक अर्ज करता हूँ, देखें आपके पास एक और वाइडर चॉइस आ जाएगी तो उनको भी कंसिडर करें, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी कंसिडर करें। बल्कि मैं तो आगे तक जाता हूँ, बात सारी ये है कि दुनिया भर में, इवन अमेरिका के अंदर आप देखें, अटॉर्नी जनरल उन्होंने चंद दिन के लिए अपॉइंट किया और उससे पहले हार्वर्ड की वो लॉ की टीम थी, एकेडेमिया से लोग, फ्रांस में, इंग्लैंड में लोग आते हैं, तो आपने उनको भी बिल्कुल इससे बाहर निकाल दिया। तो चॉइस मेरा ख्याल है ये जो एक जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी जो है जुडिशरी के अंदर, वो बड़े काम की चीज़ है और आपको वो लानी चाहिए। तो आप जरा इधर भी देख लें, वकला के अंदर भी बहुत मेरिट वाले लोग हैं, वो लें। जब भाई हमने ये तय किया कि एकेडेमिया, लॉ जुडिशरी और सिविल सर्विस, ये वो 3 एरिया हैं जिनको बड़ा रेगुलरली इग्नोर किया जा रहा है और वेहेमेंटली इनको एक साइड पे किया जा रहा है ताकि एक ग्रुप को प्रमोट किया जाए। ऑन द अदर साइड ऑफ इट मुझे ये बताएं कि लिखा तो कहीं नहीं, किसी जगह पे नहीं, कानून भी शायद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं, लेकिन मैं मॉरली ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग सियासत में हैं, जो बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इलेक्ट होते हैं और अपना टेन्योर भी कंप्लीट नहीं करते और उनको जजशिप पे एलिवेट कर दिया जाता, मॉरली कम से कम रोकना चाहिए ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बायस ये लोग एलिवेट हुए हैं। जी देखें, सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट वाला मामला नहीं है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि उस एक साल में जिसमें वो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्ट होके आते हैं, हर इंपॉर्टेंट केस के अंदर, इवन बेल के अंदर जो है वो वकील होते हैं और उनकी जो फ़ी है वो फ़ी होती नहीं, वो करोड़ों रुपए इस बात के लेते हैं कि जी मैं बार का क्योंकि अहदेदार हूँ, मुझे रिलीफ मिलेगा, डिस्क्रिशनरी रिलीफ मिलेगा, मुझे पैसे दें, अगले साल उसे कोई वकील ही नहीं करता। तो आप इसको मिसयूज़ हो रहा है, ये हमें ये अरेस्ट करने के लिए ज़रूरत है टू फोल्ड। एक तो बार काउंसिल्स के अपने रूल्स के अंदर कोई हर्ज नहीं है और अगर लिखे नहीं भी हैं तो एक बंदा कमिटमेंट दे कि जिस साल मैं अहदेदार होऊंगा, जितनी देर मैं टेन्योर में, उस वक्त मैं कोई ऑफिस सीख नहीं करूंगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि इलेक्ट तो आप एक वकला को रिप्रेजेंट, कम से कम उस साल तो आप ना जाएं, इतना तो कम से कम होना चाहिए। दूसरा ये है कि जज साहबान को भी ये बात देखनी चाहिए कि मेरे लिए कि बंदा जो है वो बार का अगर अहदेदार है, अगर तो अप टू द मार्क है, यहाँ पे बार के कुछ अहदेदारान बड़े लायक जो हैं वो जजेज रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसको इसलिए कंसिडर कर लें
کہ جی بار کا ایک پولیٹیکل پریشر ہے اور وہ گروپ سپورٹ کر رہا ہوگا تو اسے جب آپ جج بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے وکلا کے اندر بھی پھر کیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ وکیل بنیں گے یا کیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ اب جو کمپیٹنٹ لائرز ہیں وہ الیکشن وغیرہ سے دور بھاگ گئے ہیں, وہ بنتے ہی نہیں. ایک زمانہ تھا جو ٹاپ کلاس لائرز ہوتے تھے ان کو ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ پلیز آپ جج بن جائیں, تو آفس کو وہ سیکھ نہیں کرتے تھے, جاب سیکر لوگ نہیں ہوتے تھے. یہ ایک عمومی طور پہ جو ہے نا وہ ایک رجحان بن گیا ہے. جس بندے کی ٹاپ کلاس پریکٹس ہے تو وہ تو اگر آ کے پھر بھی جج شپ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پروفیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ کوئی پے بیک کرتا ہے. اب جس بندے کی پریکٹس ہی بالکل نہیں ہے اور وہ صرف اس حوالے سے جج بن جائے تو اس کی شکل پہلی دفعہ اگر بینچ کے اوپر جا کے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون صاحب ہے, ان کو ہم نے کبھی پریکٹس کرتے نہیں دیکھ, تو پھر حیرت تو ہوتی ہے نا اس بات سے. اور جج شپ کی کرسی بہت اہم ہے, یہ خدا کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی بہت وسیع ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو انکریج کریں. پھر ایک بات اور بھی ہے, یہ جو ACRs وغیرہ لکھی جاتی ہیں خاص طور پہ لوور جوڈیشری کی, تو اس کے اندر بھی ایک کام اگر برا کرے نا تو اس کی تو سزا ہے, اچھے کرنے والے کو کوئی جزا نہیں ہے. تو میں تو ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں جس طرح چائنا کے اندر اگر آپ بیجنگ میں اور آپ شنگھائی میں اپوائنٹمنٹ اس بندے کی ہوتی ہے جس کی پرفارمنس اچھی ہے اور وہاں پہ بگ سٹی الاؤنس بھی ملتا ہے. تو اگر ہم یہ ٹرانسفرز بھی اس بنیاد کے اوپر لوگوں کی کریں اور ان کو انکریج کریں تو میرا خیال ہے اس سے بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جسٹ ون کے پلیٹ فارم پہ ایک انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اور لیں گے بھی, لیکن جب ماضی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جج آف دا منتھ جو ہے اس کو نامینیٹ کریں گے آن دا پرفارمنس آف دیٹ پرٹیکولر جج, تو ہمیں ڈسکرج کیا گیا ایٹ دی ہائیسٹ لیول, یہ نہ کریں یہ نہ کریں. ریزن بینگ کہ جزا دینے کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا. ہم کسی کو سزا تو دیتے ہیں لیکن جزا دینے والی بات جو ہے وہ نہیں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست گپ شپ رہی اور یہ ایشو بہت امپورٹنٹ تھا. میرٹ کو پرویل کروانے کے لیے اور اس پہ لوگوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے, ریئلائز کروایا جائے کہ یہ چیزیں ہیں جس کو آپ غلط کر رہے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایبلٹی, صلاحیت, ٹیلنٹ سب کچھ موجود ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن شاید ان کی آواز نہیں, اور اگر آواز ہے تو وہ میگر ہے, کمزور ہے اور ان کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے. جن ایریاز کو آج ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, میرا خیال ہے کہ ان کی طرف فوکس دیا جائے, اور اگر فوکس کیا جائے گا تو ہمیں بہت اچھے بریلینٹ جج آنے والے ٹائم میں مل سکیں گے جو کسی پولیٹیکل پریشر اور کسی انفلوئنس میں نہیں ہوں گے. تھینک یو.